بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. مائی نیم از محمد حسن فاروق عسکری. آج 22 مارچ 2021 گائیڈڈ انگلش فار کلاس 7 لیسن نمبر 9 کی ہم ریڈنگ کر چکے تھے. آج اس کا ریمیننگ پارٹ اس کی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لیسن ایک گلائڈنگ کے بارے میں ہے. گلائڈنگ کا مطلب بغیر کسی انجن کے ہم کوئی جہاز اڑا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم گلائڈنگ کہتے ہیں. پہلے دور میں آپ کو پتہ ہے، ابتدائی دور میں جو ہے نا لوگوں نے اڑنے کی کوشش کی تو انہیں اس وقت کیونکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو لوگ کیا کرتے تھے، وہ گلائڈنگ کرتے تھے. یعنی ایک فریم ورک بناتے تھے، ایک ڈھانچہ بناتے تھے اور اس ڈھانچے پہ وہ بڑی بڑی اونچی جگہوں سے چھلانگ لگاتے تھے اور اڑنے کی کوشش کرتے تھے. تو ایسی گلائڈنگ، ایسا اڑنا جو بغیر انجن کے اور اونچی جگہ سے جو چھلانگ لگا کے جو لوگ اڑتے تھے، انہیں اڑنے والے کو گلائڈر اور اس اڑنے کے عمل کو گلائڈنگ کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم جو ہے نا گلائڈرز کا مطلب بے موٹر ہوائی جہاز بھی کہتے ہیں. بے موٹر ہوائی جہاز کا مطلب ایسے جہاز جس میں موٹر نہ ہو، انجن نہ ہو، ایسے جہاز کو گلائڈر کہتے ہیں. اور ایسی جو اس عمل کو، اس جو سچویشن میں، اس سچویشن کو ہم گلائڈنگ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کے ورڈز میننگز دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل لیٹر. لیٹر کا مطلب ہوتا ہے بعد میں. اس کے بعد ہے لرنڈ. لرنڈ کا مطلب سیکھا. اس کے بعد ہے اینگل. اینگل کا مطلب زاویہ. اس کے بعد ہے ونگز. ونگز کہتے ہیں پروں کو. آپ نے دیکھا ہوگا جہاز کے اندر یہ بڑے پر لگے ہوتے ہیں، اس کو ونگز کہتے ہیں. ونگز پر. اس کے بعد چینج، تبدیل کر دیا. اس کے بعد سرٹن. سرٹن کا مطلب مخصوص. اس کے بعد ایڈوانٹیج. ایڈوانٹیج کا مطلب فائدہ. اس کے بعد ادھر آ دیں کرنٹس. کرنٹس کا مطلب لہریں. ہوا کی لہروں کو کرنٹس کہتے ہیں اور پانی کی جو لہریں ہوتی ہیں انہیں ویوز کہتے ہیں. لیکن کرنٹس کس کو کہتے ہیں؟ ویسے ہوا کے اندر جو ہوا کی جو لہریں ہوتی ہیں انہیں کرنٹس. اور ادھر رائز. رائز کا مطلب اٹھنا. اس کے بعد اسٹے اپ. اسٹے اپ کا مطلب اوپر ٹھہرنا. اس کے بعد اسٹیئرنگ، چلانا. اس کے بعد ڈینجرس. ڈینجرس کا مطلب خطرناک. اس کے بعد کیریڈ آؤٹ، کسی کام کو کرنا یا سر انجام دینا. پل کا مطلب کھینچنا. اس کے بعد فاسٹ انف. فاسٹ انف کا مطلب ہوتا ہے کافی تیز. اس کے بعد ڈیفیکلٹی، مشکل. پلاننگ، منصوبہ بندی کرتے ہوئے یا منصوبہ بندی. لفٹنگ فورس، اٹھانے والی قوت. اس کے بعد اوور سکریو، ہوائی پیچ. ایئر، ایئر سے کریو، ہوائی پیچ. اس کے بعد آرڈنری، عام. اس کے بعد میتھڈز، طریقے. میتھڈز کا مطلب طریقے. آئیں اب لیسن کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. لیسن نمبر 9 گلائڈرز اور پیج نمبر ہے 48. 47 کی ریڈنگ ہم نے کر لی تھی. آج ہم 47 کے آگے 48 کی ریڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں. اب پڑھنا ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بیٹا اوپن کر لیں پیج نمبر 48. لیٹر بعد میں. اٹ واز لرنڈ، یہ سیکھا گیا. دیٹ اف دا اینگل آف دا پارٹس آف ونگس آف دا گلائڈر could be changed، کہ اگر جو جہاز ہیں اس کے حصے، جو پروں کے حصے ہیں، ان کا جو اگر اینگل یعنی زاویہ اگر بدل دیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ could be changed، بدلا جا سکتا ہے. in certain ways، مخصوص طریقوں سے. لیٹر بعد میں. اٹ واز لرنڈ، بعد میں یہ سیکھا گیا. دیٹ ایف دا اینگل آف دا پارٹس آف دا ونگز آف گلائڈر could be changed، کہ اگر گلائڈر کے پروں کا جو زاویہ ہے اس کو اگر بدل دیا جائے مخصوص طریقوں سے. ایڈوانٹیج could be taken، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کہتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آف کرنٹ آف ایئر، کس کی؟ ہوا کی لہروں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ویری ہائی، ٹو رائز ویری ہائی، بہت زیادہ اوپر اٹھانے کے لیے. رائز کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دیکھیں رائز کا مطلب اٹھانا، بہت زیادہ اٹھانے کے لیے. اینڈ اسٹے اپ اے لانگ ٹائم، اور کافی دیر تک اس کو ٹھہرانے کے لیے. اپ کا مطلب اوپر، یعنی اس کو اوپر ہوا کی لہروں کے ذریعے اس کو اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کو ہوا میں ٹھہرایا جا سکتا ہے کافی دیر تک. By steering gliding it is very possible to control the direction.
کہتا ہے اس چلاتے ہوئے اس کو، کس کو؟ گلائڈر کو، یعنی جو گلائڈر جہاز ہے بغیر انجن کے یا بغیر کسی مشین کے، اس جہاز کو کہتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اٹ از ایون پاسبل، حتیٰ کہ اس کو چلاتے ہوئے حتیٰ کہ ممکن ہے ٹو کنٹرول دا ڈائریکشن، کہ اس کی سمت پہ بھی قابو پایا جا سکے، اینڈ ٹو گو اگینسٹ دا ونڈ، اور ہوا کے مخالف سمت جاتے ہوئے، لائک سیلنگ شپ، ایک چلتے ہوئے بحری جہاز کی طرح. ڈفرینٹ ویز آف تھروئنگ دا گلائڈر انٹو دا ایئر، مختلف طریقے گلائڈر کو ہوا میں پھینکنے کے یا ہوا میں ڈالنے کے مختلف طریقے ہیو بین فاؤنڈ، انہیں معلوم کیا گیا. گلائڈر کو ہوا میں پھینکنے کے لیے، ہوا میں ڈالنے کے لیے مختلف طریقوں کو کیا کیا گیا جی؟ ہیو بین فاؤنڈ، تلاش کیا گیا، معلوم کیا گیا. سو دیٹ دا پیسنجر ڈز ناٹ ہیو ٹو رن ود اٹ، تاکہ مسافر کو اس کے ساتھ نہ دوڑنا پڑے. ہی کین سٹ ان ہز مشین، وہ اپنی مشین میں بیٹھ سکتا ہے. اینڈ رائز تھاؤزنڈز فیٹس، اور ہزاروں فٹ تک کیا کر سکتا ہے؟ رائز، اوپر اٹھ سکتا ہے. ریمین ان دا ایئر، ہوا میں رہتے ہوئے، ریمین کا مطلب رہتے ہوئے، ان دا ایئر ہوا میں، فار سیورل آورز کئی گھنٹوں تک، سیورل کا مطلب کئی گھنٹوں تک اس کو ہوا میں رکھا جا سکتا ہے. اینڈ ٹریول ایز مچ ایز 60 miles، اور سفر کرتے ہوئے، کتنا سفر کرنا کہتا ہے؟ ایز مچ ایز 60، اتنا جتنا کہ 60 میل، یعنی 60 میل تک وہ سفر کر سکتا ہے. اور 60 میل تک سفر کرتے ہوئے ود آؤٹ اینی انجن، بغیر کسی انجن کے. بٹ گلائڈنگ از ڈینجرس، لیکن گلائڈنگ خطرناک ہے. اینڈ مینی گلائڈنگ ایئر مین، اور بہت سے گلائڈنگ کرتے ہوئے جو ہے نا ہوائی آدمی، ہیو بین کلڈ، مر گئے. اور بہت سے کہتے ہیں جی گلائڈنگ کرتے ہوئے، جو گلائڈنگ کر رہے تھے جو آدمی، انہیں ایئر مین کہتے ہیں. تو ہوائی آدمی، بہت سے ہوائی آدمی گلائڈنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں مر گئے. گلائڈنگ کوڈ بی کیریڈ آؤٹ اونلی وین دا ونڈ واز جسٹ رائٹ. گلائڈنگ صرف اس وقت کی جا سکتی ہے، کوڈ بی کیریڈ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے سر انجام دینا یا کرنا. سر انجام دی جا سکتی ہے صرف اس وقت when the wind was just right، جب ہوا مناسب ہو، نہ یعنی تیز ہو اور نہ زیادہ ہلکی ہو. تو ان حالات میں کہتا ہے گلائڈنگ کی جا سکتی ہے. the machine was never under real control، مشین کہتا ہے کبھی بھی انڈر ریئل کنٹرول، حقیقت میں قابو میں نہیں، قابو نہیں، کبھی نہیں کیا جا سکتا. اٹ واز سین، یہ دیکھا گیا، دیٹ اف دا گلائڈر could be fitted with an engine، کہ اگر گلائڈر کے ساتھ نصب کیا جائے، fitted نصب کرنا، نصب کیا جائے with engine کے ساتھ، to pull it along fast enough، اس کو کھینچنے کے لیے، along fast enough کافی تیز کھینچنے کے لیے، it could lift itself in the air، تو یہ اپنے آپ کو ہوا میں اٹھا سکتی ہیں. then the engine could be used to keep it up، تب انجن کو استعمال کیا جا سکتا ہے to keep it up، اس کو اوپر رکھنے کے لیے. and control it، اور اس کو قابو کرنے کے لیے. the difficulty was that، مشکل یہ تھی، that an engine was likely to be too heavy، کہ انجن کو اتنا بھاری ہونا چاہیے for the گلائڈر کے لیے to lift، کہ وہ اس کو اٹھا سکے. the difficulty was attacked in two ways، اور اس مشکل کو یہاں پہ اٹیک کا مطلب ویسے ہوتا ہے حملہ کرنا، لیکن یہاں پہ ہم اس کا میننگ اس طرح کریں گے، the difficulty was attacked، کہتے ہیں مشکل پر کو حل کیا جا سکتا ہے in two ways، دو طریقوں سے. firstly، سب سے پہلے by planning lighter engines، سب سے پہلے ہلکے انجن کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے، which could also drive the glider، جو کہ گلائڈر کو چلا سکیں فارورڈ، آگے کی طرف، ایٹ ہائی اسپیڈ، زیادہ رفتار کے ساتھ، جو کہ گلائڈر کو زیادہ رفتار کے ساتھ آگے کی طرف چلا سکیں. سیکنڈلی، دوسری بات، بائی چینجنگ دا شیپ، اس کی شکل بدل کر، اینڈ سلوپ آف دا ونگس، اور جو پر ہیں پروں کی ڈھلوان کو بدل کر،
so as to bring about the greatest lifting force. بس کہتے ہیں لاتے ہوئے کس کو, about a greatest lifting, سب سے زیادہ اٹھانے والی قوت کو, at a given speed, زیادہ دی ہوئی رفتار پر. in 1903 1903 میں two brothers, دو بھائی, Orville and Wilbur Wright, Orville اور Wilbur Wright were able to fit a glider, جو کہ اس قابل ہوئے to fit a glider, گلائڈر کو لگانے کے, with a small engine, اسمال انجن کے ساتھ, ایک چھوٹے انجن کے ساتھ کہتا ہے گلائڈر کو لگانے کے قابل ہوئے, which turned an air screw, جس نے ان کے ہوائی پیچ کو موڑ دیا, at the back, پیچھے کی طرف موڑا, and drove the machine forward, یعنی پیچ کو, جو ہوائی پیچ تھا اس کو پیچھے کی طرف دھکیلا, پیچھے کی طرف کیا, موڑا, اور جو مشین کو ہے نا وہ آگے کی طرف لے گیا, and drove the machine forward at fair speed, اور مناسب رفتار سے مشین کو آگے کی طرف چلایا. At first, سب سے پہلے they got off the ground, وہ زمین پر اترے, by ordinary gliding methods, عام, ordinary کا مطلب عام یا معمولی گلائڈنگ کے طریقوں سے, and used the engine, اور استعمال کیا انجن کو, to keep themselves longer in the air, اور اپنے آپ کو زیادہ دیر تک ہوا میں رکھنے کے لیے انجن کو استعمال کیا. لیٹر, بعد میں, they were able to make short flights, بعد میں وہ چھوٹی پروازیں بنانے کے قابل ہوئے, چھوٹی پروازیں کرنے کے قابل ہوئے, یعنی انہوں نے چھوٹی پروازیں کی تھوڑی دیر تک جو ہے نا اس کو, جو جس کے ساتھ انجن لگایا گیا تھا گلائڈر کے ساتھ, اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ چلانے کے قابل ہوئے, یعنی انہوں نے چلایا. یوزنگ دا انجن کو استعمال کرتے ہوئے, ٹو لفٹ دیم, اپنے آپ کو انہیں اٹھانے کے لیے, فرام دا گراؤنڈ, زمین سے. بٹ اٹ واز ناٹ ٹل 1905, لیکن یہ 1905 تک ایسا نہ ہوا تھا, دیٹ کہ دے فلیو 24.5 miles, کہ وہ 24.5 گھنٹے اڑ سکتے, 24.5 میل تک اڑ سکتے, 24.5 میل تک اڑے. ڈیپینڈنگ, انحصار کرتے ہوئے, بھروسہ کرتے ہوئے, آن دا انجن پر, اعلان, صرف انجن پر بھروسہ کرتے ہوئے, اینڈ ناٹ آن این ایئر کرنٹس, نہ کہ کہتے ہیں جی ہوا کی لہروں پر بھروسہ کرتے ہوئے, ٹو کیپ دیم ان دی ایئر, اپنے آپ کو ہوا میں رکھنے کے لیے, انہیں ہوا میں رکھنے کے لیے. ان 1909 بلیریٹ فلیو, کہتا ہے 1909 میں بلیریٹ اڑا, ایک انسان کا نام ہے بلیریٹ, جس نے جو ہے نا وہ گلائڈر اڑایا, انجن والے گلائڈر کو اڑایا. ان 1909 بلیریٹ فلیو اکراس دا انگلش چینل, 1909 میں بلیریٹ کہتا ہے انگلستان کے راستے سے اڑا. یہ انگلش چینل کا مطلب انگلستان کے راستے سے, یعنی انگلستان کی طرف سے وہ کیا ہوا, اس نے گلائڈر, جو انجن والا گلائڈر تھا, اس کو اڑایا. اوکے بیٹا, لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے اس کو اچھی طرح اسٹڈی کرنی ہے اس کی, اور اس کو یاد بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کی ایکسرسائز بیٹا آپ کو واٹس ایپ کر دی جائے گی, آپ نے اچھی طرح اس کا مطالعہ کرنا ہے, اور ایکسرسائز کو بھی فل کرنا ہے, اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں بیٹا, آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا, اور اپنے والدین کا بھی بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ بیٹا, اللہ حافظ.